السلام علیکم، 4th ایئر کلاس حدیث نمبر 17 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سہل بن سعد قالا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی، جو شخص مجھے اس چیز کی ضمانت دے، ما بینا لہجیہ، جو کہ اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، وما بینا رجلیہ، اور جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے، اضمن لہ الجنت، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ معاشرتی لحاظ سے بہت اہم ہے، کیونکہ اس حدیث میں دو باتیں، زبان اور عزت کی حفاظت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جہاں بھی ان دونوں چیزوں کی زیادتی ہوگی وہاں پر انسانوں کا معاشرتی طور پر تباہ ہونے کا خطرہ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے بچنے کے اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچنے کے لیے جنت کی ضمانت بھی دی ہے۔ دیکھا جائے تو زبان کے معاملے میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو چند لمحے میں عبادات کو تباہ کر دیتی ہے۔ زبان انسانی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس سے بہت اچھے کام بھی لیے جا سکتے ہیں، مثلا مسلمانوں کے درمیان باہمی محبت کا ہونا، ذکر الہی، اس کے علاوہ صلح جوئی، لوگوں کو اچھی باتوں کے لیے ابھارنا۔ جہاں ہماری زبان جو ہے اچھے کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے وہاں لوگ اسے منفی کاموں اور منفی رویوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، مثلا کسی کو گالی دینا، کسی کے اوپر آوازیں کسنا، یا کسی کی دل آزاری کرنا، بہتان طرازی کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا، غلط گواہی کسی کے لیے غلط گواہی دے دینا۔ تو ایسی چیزوں سے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ تلخ ہو جاتی ہے، اور یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ کئی گھروں کو تباہ کر دیتی ہیں، معاشرتی سکون بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گالی دینے سے جس فساد کا آغاز ہوتا ہے اس کی نوبت جو ہے وہ قتل تک پہنچ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، سباب المسلم فسق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق اور قتل کرنا کفر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اسی طرح سے آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ بری بات کہنے کی نسبت خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور حدیث ہے، خاموشی میں سلامتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی اہمیت کے پیش نظر مومن کی تعریف ان الفاظ میں کی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ زبان کے مثبت استعمال سے معاشرہ جو ہے وہ محبت کا مرکز بن جاتا ہے، اور اس کا منفی استعمال جو ہے وہ معاشرے کو نفرتوں سے بھر دیتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا جو انحصار ہے وہ افراد کے باہمی تعلقات کی خوشگواری پر ہوتا ہے یا ان کے اچھے تعلقات پر ہوتا ہے۔ آج کا جو ہمارا مسلمان معاشرہ ہے وہ زبان کے منفی استعمال کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں حدیث کے اس حصے پر ہم عمل کریں تاکہ زبان کا جو منفی استعمال ہے وہ بند ہو جائے اور ہم جنت کے حقدار بن جائیں۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت ہے قرآن پاک میں، سورۃ النساء کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ ہی جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی زبان کو بھلائی اور نیک بات کہنے کے علاوہ ہر ایک چیز سے روکو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو ضبط میں رکھنے کے لیے مختلف طریقے بتائے ہیں، اور
ان کے ذریعے کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو دوسروں کے لیے اذیت اور دل شکنی کا باعث ہو۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ جس نے زبان کی حفاظت کی اللہ نے اس کا پردہ رکھا، اور جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زبان کو ضبط اور قابو میں رکھا اس کے لیے راحت ہے۔ زبان معاشرے کو بگاڑنے اور سنوارنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ بہتان تراشی کرنا، چغلی کرنا، غیبت، خوشامد، عیب جوئی اور نکتہ چینی کرنا اور جھوٹ بولنا، یہ ایسی بیماریاں ہیں جن کا منبع اور ذریعہ زبان ہی ہے۔ یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں جھوٹ کے بارے میں ارشاد ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، ترجمہ کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک دن حضرت سفیان بن عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں حاضر تھے۔ دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ اندیشہ کس بات سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس سے ایک دن حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، سرکار مجھے یہ تو بتلائیے کہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں ٹھہر کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہو، اور تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے رویا کرو۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے بارے میں فرمایا کہ مومن کسی کو طعنہ نہیں دیتا، نہ کسی پر لعنت کرتا ہے، نہ فحش کلامی کرتا ہے اور نہ بے حیائی کا اظہار کرتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان پر جاتی ہے تو آسمان کے دروازے بند پا کر زمین کی طرف لوٹتی ہے، زمین بھی اسے جگہ نہیں دیتی تو اس آدمی کی طرف جاتی ہے جس پر لعنت بھیجی گئی ہو، اگر وہ اس کا مستحق ہو تو ٹھیک، ورنہ لوٹ کر اسی پر پڑ جاتی ہے جو کسی پر لعنت کرتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان کا غلط استعمال جہنم کا باعث ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ دین کا سر، آغاز، پایا اور بلندی کیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کا سر، آغاز کلمہ ہے، اس کا پایا نماز ہے، اس کی بلندی جہاد ہے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں ان کا قوام نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس سے روک رکھو۔ میں نے پوچھا، کیا ہم اپنی زبان کی بابت پکڑے جائیں گے؟ فرمایا، تجھے تیری ماں کھوئے، لوگوں کو آگ میں منہ کے بل ان زبانوں کی فحش گوئی کے سوا اور کوئی چیز نہیں گرائے گی۔ اسی طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ خاموش رہنا 60 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ زبان کے بارے میں یہ ضمانت کہ اسے ناجائز طریقے پر استعمال نہیں کیا جائے، یہ مفہوم رکھتا ہے کہ جھوٹ، چغلی، بہتان اور الزام تراشی وغیرہ سے اجتناب کیا جائے۔ انسان کی دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیوں میں اس کی ہلاکت کا باعث زبان ہی کی لغزشیں ہوتی ہیں۔ اگر ان لغزشوں سے کسی طرح بچنے کی یقین دہانی کرائی جائے تو اس کے عوض جنت کے حصول کی یقین دہانی کرائی جا سکتی ہے۔ ایک اقوال ذریعہ ہے کہ عقل مند جو ہے وہ سوچ کر بولتا ہے اور بیوقوف بول کر سوچتا ہے۔ اسی طرح سے ایک انگریزی مقولہ ہے کہ اگر بات کرنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے۔ زبان کے ذریعے ہی انسان معاشرے میں اچھا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ زبان کو قابو میں نہ رکھنے سے بے شمار آفات اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔
جو انسان کی روحانی، معاشرتی اور اخلاقی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ مثلاً گھٹیا مذاق، لعنت و ملامت کرنا، جھوٹی گواہی دینا، غرور و تکبر، وعدہ شکنی کرنا، یہ سب ایسے اعمال ہیں جن سے معاشرے میں نااتفاقی اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، حتیٰ کہ قتل و خون ریزی کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ زبان کے غلط استعمال سے انسان کی دنیا اور آخرت تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اگر انسان زبان کو یاد الہی میں مشغول رکھے تو یہ بہت سے انعامات کا حقدار ہو سکتا ہے۔ زبانی عبادات جو ہیں وہ مالی عبادات سے بڑھ کر ہیں۔ انسانی اصلاح کے لیے اکثر بزرگان دین زبانی ذکر بھی کرتے ہیں۔ ان کے ذکر کا اثر جو ہے دل تک پہنچتا ہے۔ جب وہ خدا کے ذکر سے منور ہو جاتے ہیں پھر نیک اعمال کرنے بھی آسان لگتے ہیں۔ ایک مسلمان کو گفتگو میں بڑی احتیاط رکھنی چاہیے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو کا اصول جو ہے وہ اپنایا جائے۔ زبان کو قابو میں رکھنا اور اس کی نگہداشت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ زبان ہی ہے جو سب سے زیادہ دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح سو کر اٹھتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں خدا سے ڈر، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو اگر ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو ٹھیک نہ رہی تو ہم بھی اس کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی طرح غیبت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ زبان کے منفی استعمال سے دنیا میں مسلم معاشرے کی جو بنیادیں ہیں وہ ہل جاتی ہیں۔ باہمی تعلقات جو ہیں وہ تلخیوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف وقت، پیسہ اور صلاحیتیں جیسی قیمتی چیزیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، اور اسلامی معاشرہ جو ہے وہ پیچھے جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا آج کا جو مسلم معاشرہ ہے وہ اسی بات کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کی مکمل طور پر حفاظت کرنی چاہیے۔ زبان کی اہمیت کے پیش نظر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جتنے بھی لفظ ہیں سب مہکتے گلاب ہیں، جتنے بھی لفظ ہیں سب مہکتے گلاب ہیں، لہجے کی طرز سے انہیں تلوار مت بنا۔ اب ہم اسی حدیث میں جو دوسرا پوائنٹ ہے شرمگاہ کی حفاظت، اس کو دیکھتے ہیں۔ شرمگاہ کی حفاظت جو ہے وہ ہماری پاکیزہ اسلامی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس پر اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ ماضی میں کئی امتیں جو تھیں وہ زنا کی وجہ سے خدا کے عذاب کا شکار ہوئیں، اور قوم لوط جو ہے وہ اسی لیے اس کو تباہ کر دیا گیا کہ وہ زنا میں بہت آگے بڑھ گئی تھی۔ زنا کی برائی سے خبردار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں فرمایا، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، اللہ کے بندے زنا نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، یعنی ایمان اور زنا اکٹھے نہیں چل سکتے۔ زنا کے بہت سے نقصانات ہیں۔ جو بھی مرد یا عورت اس برائی میں مبتلا ہو جائے اس کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ زانی مرد کی بیوی اور زانی عورت کے مرد کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ انہیں باہمی حقوق کا خیال نہیں رہتا، جس سے گھر میں تلخیاں بڑھ جاتی ہیں۔ آج کا جو ہمارا مغربی معاشرہ ہے وہ ہمارے سامنے اس چیز کا واضح ثبوت ہے۔ کامیاب معاشرے کا جو انحصار ہے وہ اچھی ازدواجی زندگی پر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں سود اور زنا پھیل جاتا ہے تو اللہ اس بستی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معلوم ہے کہ آدمی کو اکثر کون سی اشیاء جنت میں داخل کرتی ہیں، وہ ہے خوف خدا اور حسن خلق، اور تم جانتے ہو کہ دوزخ میں لوگوں کو لے جانے والی اشیاء کون سی ہیں؟ وہ دو چیزیں ہیں، منہ اور شرمگاہ۔
زنا سے نسب محفوظ نہیں رہتا، اولاد کی نسبت کسی کی طرف مشکوک، اولاد کی جو نسبت ہے وہ کسی کی طرف بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ نسب کے غیر محفوظ ہونے سے اولاد بہت سے حقوق سے محروم ہو جاتی ہے، مثلاً حق وراثت، حق پرورش، حق شفقت، بلکہ ساری عمر اسے تانے ہی سننے پڑتے ہیں۔ نئی نسل کو زنا کی وجہ سے کوئی بھی سنبھالنے والا نہیں ہوتا، اس لیے ان کی تربیت غلط انداز سے ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ چور، ڈاکو اور ظالم بن جاتے ہیں۔ جہاں زنا کی گرم بداری ہوگی وہاں قتل و غارت اور فسادات برپا ہوتے ہیں، جس سے معاشرے پر برا اثر پڑتا ہے۔ زنا کرنے والے کے اندر سے غیرت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان سینے سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا دامن جو ہے زنا کی علائشوں سے داغدار نہ ہونے دیں۔ جو راستے انسان کو زنا کی طرف لے کر جاتے ہیں ان کے قریب بھی نہ جائیں۔ قرآن پاک میں سورۃ نور کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھیں پست رکھیں اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی اجنبی عورت کی طرف دیکھے گا اس کی آنکھوں میں قیامت کے دن سیسہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اسی طرح آپ نے ایک اور حدیث میں ایک اور جگہ فرمایا، نظر بازی شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جو شخص اپنی آنکھ بند کرے اس سے جو اللہ نے اس پر حرام کر دیا ہے تو اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ایسی عورتیں بھی دیکھیں جو پستانوں سے بندھی ہوئی لٹک رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ عورتیں کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو زیب و زینت کر کے گھر سے نکلتی ہیں اور اجنبی مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ انسان کے جسم میں زبان اور شرمگاہ، یہ دو خطرناک اور کمزور جگہ ہیں اور یہاں سے شیطان بڑی آسانی سے حملہ کر سکتا ہے۔ زیادہ تر جو گناہ ہیں وہ انہی دونوں سے سرزد ہوتے ہیں۔ اس لیے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت جو ہے وہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ سابقہ جو اقوام تھیں وہ زنا کے نتیجے میں ہی ان پر عذاب آیا اور وہ اسی وجہ سے تباہ بھی ہوئی ہیں۔ جو بھی ان دونوں چیزوں سے محفوظ نہ رہے تو ان کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ اس لیے اگر ہم ان دونوں کا مثبت اور صحیح استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں سلامتی کا باعث ہے۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔